اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو عمل کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ زندگی انسان کے لیے جائے عمل اور عمل کا گھر ہے۔ یہاں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اور جس طرح کا عمل کرتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ میں اسی عمل کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی حرام کاموں میں گزری ہے، شرک اور بدعت میں گزری ہے، توحید سے دور ہو کر گزری ہے، تو یہ آدمی ہرگز یہ امید نہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر حد درجہ رحم کر دے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے اسے بیان کرنا ہے۔ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد میں انسان کا عمل کا جو چیپٹر ہے، یعنی اس کا جو نام اعمال ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس نے کی ہے، جو اس کی محنت کی ہے، اس کی کوشش کی ہے، وہی عمل اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا پھر اسی کا ثواب اس کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے نئے نئے طریقے جو اپناتے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے ان کے لیے الگ الگ طریقے اپناتے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے اور ثواب ان تک پہنچتا ہے، جبکہ یہ وہ باتیں ہیں جس کا اسلام کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ جو بھی غلط باتیں ہمارے یہاں رائج ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کے تعلق سے، ایصال ثواب کے تعلق سے، یہ باتیں اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں رکھتی۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، انسان کے مرنے کے بعد میں کچھ اعمال ایسے ہیں، اس کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان تک پہنچتا ہے، اور اس سے اس انسان کو فائدہ ملتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے کر دی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں جو چیزیں رائج ہے، جو غلط طریقے رائج ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کا، ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یا خیر القرون میں کسی نے بھی اس کو نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گزری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا چھوٹا سا، یہ سب دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی۔ لیکن کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں تک ثواب پہنچانے کا وہ طریقہ اپنایا ہو جو آج کے زمانے میں مسلمان اپنا رہے ہیں، یا ایصال ثواب کا وہ طریقہ اپنایا ہو جو آج کے زمانے میں مسلمان اپنا رہے ہیں۔
تو آئیے سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جن کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 10 کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے نفرت، بغض اور حسد کو مت ڈال، کینہ کپٹ کو مت ڈال۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بے شک بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بھی تو مغفرت فرما دے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایمان والا کسی بھی ایمان والے کے لیے، کسی بھی اپنے دیندار بھائی کے لیے جو دنیا سے گزر چکا ہے، جس کی موت ہو چکی ہے، جو مر چکا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ذریعے سے اس مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، عمومی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی مرے ہوئے بھائی کے لیے دعا کرے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی معافی کے لیے، تو اس کے ذریعے سے اس مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ بیہقی شعب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَلِيقِ، کہ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو ڈوبنے والا ہو۔ ایک ڈوبنے والے آدمی کی طرح قبر کے اندر مردہ ہوتا ہے۔ ڈوبنے والے آدمی سے کیا مراد ہے کہ جب آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے، المنتوس ينتظر دعوہ، جب آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے تو مدد کے لیے پکارتا ہے، کسی کو فریاد کے لیے پکارتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے پکارتا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے قبر کی حالت رہتی ہے، قبر کے اندر مردے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں رہتا ہے۔ کس کے انتظار میں؟ وہ دعا کے انتظار میں رہتا ہے۔ ينتظر دعوة تلحق من اب او ام او اخ او صدیق، کہ جو بھی دعا اس کا باپ یا اس کی ماں یا اس کا بھائی یا اس کا دوست کرے، اس کے انتظار میں وہ میت یا وہ مردہ رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر مردے جو ہوتے ہیں یہ دراصل ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری دعاؤں کے محتاج رہتے ہیں۔ چاہے کوئی اپنا دعا کرے یا پھر کوئی غیر دعا کرے، کوئی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، جو بھی دعا کرے تو ان کی دعا کے انتظار میں مردے قبر کے اندر رہتے ہیں۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، اور جب کوئی دعا کرتا ہے، اس کا اپنا باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کوئی بھی جب اس کے لیے دعا کرتا ہے كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو یہ دعا اس مردے کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ دعا مردے کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قبر والوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا ہے دعا کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین والوں کی دعاؤں کو سن کر قبر والوں کو پہاڑ کے برابر نیکیاں اور اجر عطا کرتا ہے۔
جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر جو زندہ ہے ایمان والا، جب کسی دوسرے ایمان والے کے لیے، چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا پھر کوئی غیر ہو، جب کسی ایمان والے کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ دعا اس تک پہنچتی ہے تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو پہاڑوں کے برابر ثواب اور اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی دعا سے میت کو یا مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے قریبی کے لیے، رشتہ دار کے لیے یا پھر دوسرے ایمان والے بھائی کے لیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے ہر وقت دعا کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، کہ زندہ آدمی کا مردوں کے لیے سب سے بہتر ہدیہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، معافی کی دعا کرے۔ یعنی زندہ آدمی اگر مردے کو کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے، کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، تو اس تحفے کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے معافی کی دعا کرے۔ تو یہ جب پوری حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ میت یا مردے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دعا کرے، اور جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے ان کے لیے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ان کو خوب نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے بہتر تحفہ زندہ آدمی کسی مردے کو دے سکتا ہے تو وہ ان کے لیے معافی کا، مغفرت کی دعا کا تحفہ ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے گئے جاکنی کے عالم میں، جب ان کی جان نکل رہی تھی اس وقت گئے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی تھی، ان کی روح نکل گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بہت بلند کر دے، ان کا درجہ بڑھا دے، بلند کر دے ہدایت یافتہ لوگوں میں، واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، اچھی طرح سے ان کو نیک صالح عطا فرما، لوگ عطا فرما اور ان کا خیال رکھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خود ایک میت کے لیے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد دعا کی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں ان کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، اور یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے، یہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بہتر تحفہ ہے جو آپ مردے کو دے سکتے ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو توفیق دے گا کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ تو اسی لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے ایمان والے بھائی جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ضرور یاد رکھا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب کتاب قائم ہوگا، جس دن قیامت کا دن ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمام ایمان والے جو دنیا میں ہیں اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو نبیوں کا ذکر بھی ہے کہ نبیوں نے بھی اپنے ایمان والے بھائی جو دنیا سے گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو
جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ اپنے ایمان والے بھائی کی دعا، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس کی دعا اس کے مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب انسان کوئی صدقہ کرتا ہے اور ایسا صدقہ جس سے لوگ اس کے دنیا سے جانے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس صدقے کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، کہ بے شک ہم کیا کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی انہوں نے پہلے عمل کیا، وَآثَارَهُم، اور جو ان کے عمل کا آثار، ان کے عمل کا اثر باقی ہے، جو ان کے عمل کی نشانیاں باقی ہے، ان کی نیکیاں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی، وہ جو باقی ہے دنیا کے اندر، اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، یعنی اس کی بھی نیکیاں ہم درج کر رہے ہیں اس کے نام اعمال میں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پوری طرح سے ایک کھلی ہوئی کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، حفاظت کر رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو بھی اللہ لکھتا ہے، اور اس عمل کا جو اثر باقی رہتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے اور اس سے مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 242، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ثواب مردے تک پہنچتا ہے اس کے عمل میں سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ، کہ ان اعمال میں سے جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے، علماً نشرہ، ایک تو علم ہے جس کو اس نے پھیلایا، سکھایا، کسی کو دین کی بات کچھ بتائی، کسی کو کچھ پڑھا دیا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، کسی کو دین کی بات بتا دی، کسی کو حدیث پڑھنا سکھا دیا۔ تو یہ جو علم کی باتیں ہیں، جب انسان سکھاتا ہے کسی کو نالج دیتا ہے، گیان دیتا ہے، تو جب تک اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب سکھاتا ہے کسی کو تو اس کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان سب کا ثواب اس پہلے انسان کو ملتا ہے جس نے سکھایا ہے۔ لیکن یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے کہ جب انسان کسی گناہ کو، کسی بدعت کو شروع کرتا ہے تو اس گناہ کا، اس بدعت کا وبال سب سے پہلے اس آدمی پر پڑتا ہے جس نے اس کو شروع کیا۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کا ایک حصہ گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر پہنچتا ہے، اس کو سب سے پہلے اس گناہ کا ایک حصہ اس تک پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سب سے پہلے ظلم کو شروع کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے نیکی کا معاملہ ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو جتنی نیکی جس کو اس نے سکھایا ہے اس کو ملتی ہے، اسی کے برابر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اور دونوں کی نیکی میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نیکی اس کو مل جاتی ہے، بلکہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر نیکی عطا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ علم کسی کو سکھلا دینا، یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد کو چھوڑا، نیک اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے، اس کے لیے بخشش معافی کی دعا کر رہی ہے، مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ تو یہ نیک اولاد جب تک یہ دعا کر رہی ہے اور اس اولاد کی اولاد، جتنی بھی پورا جو سلسلہ چلتا ہے، جتنے نیک لوگ ہیں اس کے خاندان میں، اس کی اولاد میں، وہ سب کے سب جو دعا کرتے ہیں اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے
کہ ہم اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو آخرت کی زندگی کے بارے میں بتائے، ان کے سامنے دنیا کی حقیقت رکھے، تاکہ یہ بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنی اولاد کو ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹے مرنے کے بعد کسی کے لیے ایسے معافی کی دعا کی جاتی ہے، مغفرت کی دعا ایسے کی جاتی ہے۔ کبھی ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتی، باقی ادھر ادھر کی چیزوں میں پیسے برباد کر کے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم نے اپنے ابو تک ثواب کو پہنچا دیا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں بندے کے درجے کو بلند کرے گا، اس کا درجہ بڑھائے گا، مرتبہ بڑھائے گا، تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے تو نیکی کرنے کا موقع ملا نہیں، میں نے تو یہ نیکی کی نہیں، پھر مجھے کیوں اس طرح سے میرا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے اور میرے درجے کو جنت کے اندر بڑھایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی جو دعا کی ہے، اس کی وجہ سے آج تمہارا درجہ جنت میں بلند کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہماری اولاد ہمارے لیے دعا مغفرت کرتی ہے تو اس کا فائدہ ہم تک پہنچتا ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی۔ تو اولاد، نیک اولاد بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اسلام میں اولاد کی تربیت کا بہت زور سے حکم دیا گیا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کی اچھی پرورش کریں، اولاد کو حرام اور حلال کی تمیز دے، اولاد کو دین کا علم سکھائے تاکہ ان کو صحیح طریقہ معلوم ہو اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لیکن جب اولاد بری ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سب سے پاکیزہ کمائی کون ہے؟ تمہاری اولاد ہے۔ لیکن جب اولاد بری ہوتی ہے تو پھر اس کا گناہ بھی اس کے ماں باپ تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ اگر اس ماں باپ نے اس کو صحیح تعلیم نہیں دی تو اس کا گناہ ماں باپ تک پہنچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ نے بہت تعلیم دی، بہت سکھایا، پھر بھی فطرت کے اعتبار سے اس کی اولاد ٹیڑھی رہی، اس کی اولاد دین سے دور رہی، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصحفا ورثہ، یا پھر کسی قرآن کا کسی کو وارث بنا دیا، یعنی کہیں پہ قرآن کسی کو ہدیہ کر دیا، پڑھنے کے لیے اس کو دے دیا، گفٹ کر دیا کہ آپ اسے پڑھیں، کہیں مدرسے میں قرآن رکھوا دیا، یا پھر اس کے اندر قرآن کی تعلیم بھی آتی ہے کہ قرآن کسی کو سکھلا دیا، تو اس کا ثواب بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تب تک اس کا ثواب انسان تک پہنچتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اور اسی طرح سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او مسجدن بناؤ، یا پھر کسی نے کوئی مسجد بنائی تو اس مسجد سے جب تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک اس میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، چاہے قیامت تک ہو، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس مسجد میں عبادت کرنے والے ایک ایک نمازی کا ثواب اس بندے تک پہنچاتا ہے، ایک ایک سجدے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے تک اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسا انسان قبر میں بہت ہی خوش اور خرم ہوگا، اور ایسی نیکیوں کو حاصل کر کے قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر کو بھی وسیع کرے گا اور اس کے قبر کو بھی نور سے بھرے گا۔ تو مسجد اگر کسی نے بنائی تو اس کا ثواب بھی اس تک مرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ او بیت لابن سبیل بنائے، یا پھر کسی نے مسافر خانہ بنوایا، اور نہرن اجرا ہو، کسی نے کوئی نہر کھدوائی، نہر جاری کروا دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کہیں پر ٹیوب ویل لگوا دیتے ہیں، یا آج کے زمانے میں پانی کے لیے جو بھی سسٹم ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں، تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا پھر کوئی ایسا صدقہ ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں اور اپنی صحت اور تندرستی میں کوئی صدقہ نکالا اور اس سے لوگ فائدہ پہنچا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی غریب کا گھر بنوا دیا، یا پھر کسی غریب کو کچھ ہدیہ کیا، اس کی مصیبت دور کر دی،
اس کی بیماری میں اس کا علاج کروا دیا، کسی مسلمان بھائی کو آزادی دلوا دی قید سے، کوئی بے گناہ تھا اس کو قید سے آزادی دلوا دی، جیل سے چھڑوا دیا، تو ان سب کا ثواب، یہ سارے کے سارے ثواب انسان تک پہنچتے ہیں کب؟ اس کے مرنے کے بعد بھی۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی فہرست ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مکمل طور پر بیان کر دی کہ اس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد میں تیسری چیز جو انسان کے مرنے کے بعد اس کا ثواب پہنچتا ہے وہ یہ کہ اس کے جو نائب ہوتے ہیں، اس کے عمل کے لیے جو نیابت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی زندہ آدمی مردے کی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے، اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ اس کی کچھ وضاحت ہے، میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے حج بدل، یعنی ایک انسان تھا، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، تمام چیزیں، راستے کی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور وہ حج کر سکتا تھا، لیکن حج پر جانے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت ہو گئی، یا پھر ایسا ہوا کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ سفر کرنے کی طاقت نہیں اس کی، لیکن اس کے پاس میں باقی ساری چیزیں آ گئی حج کرنے کی۔ اب وہ آدمی کیا کرے؟ یا پھر وہ آدمی مر گیا تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الحج کہ ایک عورت جو قبیلہ خثعم کی ایک عورت تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور میری ماں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے نسائی شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں اور حج ان پر فرض ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ تو حج بدل جو ہے یہ کسی زندہ شخص کی طرف سے یا کسی مردہ شخص کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو آدمی حج کر رہا ہے اس نے پہلے خود اپنا حج کیا ہو، تب جا کر وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لبیک عن شبرمہ، کہ میں ایک شبرمہ ایک شخص تھے، ان کی طرف سے یہاں پر حاضر ہوں اور حج کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا حج کیا پہلے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو، پھر اس کے بعد میں تم ان کی طرف سے شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان حج بدل کر رہا ہے اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود اپنا حج کرے، پھر اس کے بعد میں وہ جو بھی جس کے لیے حج کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے وہ حج کرے۔ تو اگر کوئی مردہ ایسا ہے، کوئی میت ایسی ہے جس کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ انسان اپنی زندگی میں حج کے لیے نہیں جا سکا، تو اس کی اولاد یا اس کے جو ولی ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کی طرف سے اگر حج کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 1953، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت، کہ میری ماں مر گئی ہے، وہ علیہ صوم شہر، اور اس کے اوپر 1 مہینہ کا روزہ باقی ہے، یعنی اس نے نظر مانی تھی کہ میں 1 مہینہ کا روزہ رکھوں گی۔ اور نظر کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی نظر مانتے ہیں، کوئی منت مانگتے ہیں اور وہ نظر پوری ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر پھر جو آپ نے نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ تو اس عورت کا، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر 1 مہینہ نظر کا روزہ باقی تھا، تو انہوں نے کہا افاقضیہ عنہ، کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے پورا کر سکتا ہوں، یعنی نظر کے روزے رکھ سکتا ہوں؟
قال نعم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم کیا کر سکتے ہو، اپنی ماں کی طرف سے وہ 1 مہینہ روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ میں سے کوئی اگر مر جائے اور ان کے اوپر کوئی فرض باقی ہو، روزہ وغیرہ نذر کا روزہ باقی ہو، تو پھر اس کے لیے وہ اگر اولاد اس کو پورا کرنا چاہے ان روزوں کو، تو اولاد اس کو پورا کرے اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس انسان تک مرنے کے بعد پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ خاص صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ ان صورتوں میں انسان کے مرنے کے بعد اس تک ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں اور ہمارے یہاں جو طرح طرح سے ایصال ثواب کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اسلام کے خلاف ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایصال ثواب کے طریقے بتائے کہ مردے تک ثواب جو پہنچتا ہے ان کے مرنے کے بعد میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو مرنے کے بعد میں میت کے نام پر جو 10واں 40واں اور ادھر ادھر کی چیزیں کی جاتی ہے، میت کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے، آج کے دور میں قرآن خوانی کا رواج بہت چل پڑا ہوا ہے کہ تمام لوگ ایک گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور میت کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے وہاں پر سارے لوگ مل کر قرآن پڑھتے ہیں اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے قرآن پڑھنے سے میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ اس طرح کا کوئی ثبوت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا۔ بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گٹھلیوں کے برابر تسبیح پڑھتے ہیں، چنا لایا جاتا ہے، چنے کو گن کر تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پھر بعد میں ان سب سے چیزوں کو لے کر کہ تم ہمیں اتنا دے دو، اتنا ثواب دے دو، اتنے پارے دے دو، اتنی آیتیں ہمیں دے دو، اور ہم اس کا ثواب کہاں تک پہنچا دیں گے؟ مردے تک پہنچا دیں گے۔ یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی یہ عمل نہیں ہوا کہ تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائے، اکٹھے ہو جائے اور قرآن اس مقصد سے پڑھے کہ ہم فلاں میت کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے، اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے چیز تو یہ یاد رکھے کہ جو ایصال ثواب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کہ ثواب پہنچانا، کسی بھی انسان کو ثواب تب پہنچتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو، چاہے انسان کتنا بڑا بھی نیک ہو، کتنی بڑی نیکی کرنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس تک ثواب کو پہنچا دے۔ تو ثواب پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کا ثواب میت تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب کسی کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں تو شرط یہ ہے کہ وہ آدمی شرک پر نہیں ہونا چاہیے، بدعت اور گمراہی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے بھی یا ایمان والے کسی بھی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے قریبی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ جب ان کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے، ان کو یہ بات بالکل معلوم ہو چکی ہے کہ یہ جو مرنے والا انسان ہے چاہے ہمارا قریبی کیوں نہیں ہے لیکن یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ جب بالکل بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، واضح ہو چکی ہے بات کہ یہ آدمی شرک پر تھا، شرک پر اس کی موت ہوئی ہے، تو پھر اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ کسی حال میں کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عام انسان تو درکنار اور عام مولوی تو درکنار، کسی نبی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جائز نہیں کیا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے چچا جان کے لیے دعا کرتے اور دوسرے مشرکین
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ابو طالب کا کتنا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے ان کے احسان کو دنیا کے اندر ہی چکا دیا۔ تو مغفرت کی دعا چاہے کتنا بھی قریبی اور رشتہ دار ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی اگر وہ شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، مشرک ہو کر وہ مرا ہے۔ لیکن اگر ایمان والا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، صرف انہی صورتوں میں ان تک ثواب پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچاتا ہے۔ ثواب پہنچانے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ان کو عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچاتا ہے۔ آج اس طرح سے ہم لوگ، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مولوی بیچ محفل میں بیٹھ کر تمام لوگوں سے ثواب اور نیکیوں کو لیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے اور اللہ تک پہنچاتا ہے ثواب کو، جبکہ یہ طریقہ سراسر بدعت ہے۔ اور جب کوئی عمل چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو یہ عمل اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ مسجد میں حلقے بنا کر، جماعت بنا کر تسبیح پڑھ رہے ہیں زور زور سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم من مرید للخیر لم یصب، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکی تو چاہتے ہیں لیکن نیکی ان کو ملتی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نیکی ان کو ملتی نہیں۔ اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے جو طریقے اسلام نے بتایا ہے، انہی طریقوں کے مطابق ہمیں اپنے مردوں تک ثواب پہنچانا چاہیے، ہمیں اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے، اللہ کی رحمت نہ ہو، تو کوئی نبی بھی کسی کی مغفرت نہیں کروا سکتا، کسی کی معافی نہیں کروا سکتا۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2753، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ انسان کے اوپر سب سے پہلا حکم ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھر والوں میں کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور اعلان کر کے، آواز لگا کر کہا، یا معاشر قریش، کہ اے قریش کے نوجوانوں، اے قریش کے لوگوں، اشتروا انفسکم، اپنی جان کی فکر خود کرو، لا اغنی عنکم شیئا، میں تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اپنی جان کی فکر خود کرو، قیامت کے دن میں بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، جو ایک قبیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ میں بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عباس، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ میں بھی قیامت کے دن آپ کو اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا۔ اور فرمایا یا صفیہ عمت رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، آپ بھی یہ یاد رکھیے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ قیامت کے دن میں بھی آپ کو اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، ویا فاطمہ بنت محمد، اور اے محمد کی پیاری جان فاطمہ، سلینی ما شئت من مالی، دنیا کے اندر جو بھی تم مال چاہتی ہے، جو بھی دولت چاہتی ہے، تم مجھ سے مانگ لے، جو بھی دنیا کے اندر مانگنا ہے تم مجھ سے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے دن اللہ سے میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے سب سے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، جان سے زیادہ پیاری بیٹی کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، اور اپنے پیارے چچا حضرت عباس، اور تمام قریش کے لوگوں کو، تمام خاندان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ اپنی جان کی فکر خود کرو، اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشرک کو بچا پاتے یا پھر کسی بے ایمان کو بچا پاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے پیارے چچا ابو طالب کو بچا پاتے، لیکن کسی کو کوئی وہاں پہ قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کی حکومت ہوگی ایک اللہ کی،
ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی، ایک اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک ذرہ برابر زبان کھولنے کی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اجازت نہیں ہوگی۔ آج جن پیروں جن ولیوں کے چکر میں ہم اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا ان کے چکر میں، اور یہ سوچ کر کہ یہ ہمیں کل قیامت کے دن بچا لیں گے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں اور پیروں کی زبانوں کو بھی بند کر دے گا، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے انبیاء کرام اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انسان کا عمل ہی اس کو بچا سکتا ہے۔ انسان نے جو کرتوت کیے وہی اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر ہمارے بے ایمانی سے اور ہم بے عمل ہو کر اور ہم بدعقیدہ ہو کر